ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے میں لوگوں سے قتال کروں، لفظ ان یقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے والے ہو جائیں، زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں. جب وہ ایسا کرنے لگے تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا. عصم منی دماءہم و اموالہم، ان کی خون یعنی ان کی جان اور مال مجھ سے محفوظ ہو گئے، سوائے اسلام کا جو حق ہے اس کے مطابق وصول کیا جائے گا، اور ان کا معاملہ وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف عن من قال لا الہ لا تکفروا بذنب ولا تخرج من الاسلام والجہاد ماض مزبسنی الى ان یقاتل آخر حضرت الدجال لا یبتل جور جاہر ولا عدل عادل و ایمان بالاقدار. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں ایمان کی اصل ہیں. تم اپنی زبان کو روکو، اس شخص سے جو ایمان کا اقرار کرنے والا ہے اسے کسی گناہ کی وجہ سے کافر مت قرار دو. گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہے، اللہ کہ کفر شرک کرے تو اور بات ہے. کفر شرک گناہ جب تک نہیں کرتا وہ ایمان کے دائرے میں. کفر شرک کرنے کے بعد کیونکہ کفر تو ایمان کی ضد ہے، شرک توحید کی ضد ہے، اس کو تم کافر مت قرار دو، اور کسی گناہ کی وجہ سے اس کو اسلام سے خارج اسلام مت قرار دو. دوسری اسلام کی اصل یہ ہے کہ جہاد جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس وقت سے لے کے چلتا رہے گا یہاں تک کہ قریب قیامت کے یہ امت کا آخری جو طبقہ ہے وہ دجال سے جہاد کرے گا. جہاد کو کوئی چیز باطل نہیں قرار دے گی، چاہے جو مسلمانوں کا امیر ہے چاہے وہ ظالم ہو یا عادل ہو. مسلمانوں کا جو امیر ہے چاہے ظالم ہو یا عادل ہو اس کے ساتھ مل کر برابر جہاد کیا جائے گا. اور تیسری اسلام کی اصل یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان ہے. تو یہ کتاب الایمان کے اندر حدیثیں آئی ہیں، دونوں حدیثیں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے. اس میں بات اللہ کے رسول بولیں کہ دعوت دین کی ترتیب کیا ہوگی. تو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے. تو دعوت قبول نہ کرنے پر کیا کرتے تھے؟ یا کہ تم سرنڈر ہو جاؤ. اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، تو کیا یہ لوگوں میں مغلوب ہونے کے لیے آیا دنیا کے اندر کہ غالب بننے کے لیے آیا؟ کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہو کے رہنے کے لیے نہیں آیا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو یہ دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے بات شرک کرنے والوں کتنی ناگوار کیوں نہ ہو. تو یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، ہم مخلوق کر لے کے بیٹھے نا. کیا وجہ؟ دعوت دین کی جو ترتیب ہے ہم نے چھوڑ ہی دیا. دعوت پیش کرو لوگوں کے سامنے، قبول کیے. اللہ کے بولتے تھے تم جاؤ، اے علی تم جاؤ ان کو دعوت دو. برابر 3 دن دعوت دیتے رہو، اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے. ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت پا لے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. وہاں کا سب سے بڑا جو کیا کہنا چاہیے سب سے بڑی دولت تھی سرخ اونٹ عرب کی. ایک آدمی بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اگر نہیں ہے تو تم یہ کہہ دو کہ جو ہے وہ ہمارے جزیہ دے کر ہمارے ماتحت ہو جائیں. اگر یہ بھی نہیں تو ہم سے جنگ کریں. یہ ترتیب ہے، ترتیب ہی ہم لوگ بھول کے بیٹھے. آج دنیا کے اندر جو فتنہ فساد ہے، دنیا کے اندر جو ہے بے امنی پائی جاتی ہے، یہ جہاد نہیں کرنے کی وجہ سے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے بات، دنیا کے اندر آج جو فساد ہے، بگاڑ ہے، لوگوں کے اندر جو ہے بے چینی پائی جا رہی ہے. کیا کون سا ملک سکون سے بتاؤ؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے ہیں، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، کیا سکون سے لوگ ہیں؟ ارے ان کی حالات جا کر دیکھو. 50% لوگ جو ہے ذہنی مریض ہیں.
سب کچھ موجود ہے. کیا موجود نہیں وہاں؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے ایک عزیز تھے, وہ بہت پہلے آئے تھے, بولے یہاں کی طرح کوئی معاملہ نہیں ہے, تو آ میں فون کر دینا, وہاں ڈپارٹمنٹ ہے, وہ سیدھا آئے گا, اس کو لے جا کے لپٹ کے چل گیا, بس تم گھر میں بیٹھ رہو, تم کو جو ہے کھانا پانی لا کے دے گا, بس تم آؤ یا نہ آؤ. وہ لوگ آئیں گے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تم لوگوں کو. یہ دیکھو ہر آدمی کا کھانا پینا ہر چیز جو ہے سیکیورڈ ہے, ہر چیز بغیر کسی اس کے. نوکری ملتی ہے پریشان ہو جاتی ہے, وہاں پریشانی کی بات ہی نہیں, ان کو ہر چیز کی سہولتیں, لیکن سکون سے محروم ہیں لوگ. پوری دنیا سکون سے محروم ہے. کیوں کہ جو پھوڑے پیدا ہو گئے ہمارے جسم کے اندر, ہمارے جسم میں پھوڑا پیدا ہو گیا, کیا کرنا, اس کو مرہم لگاتے رہے, مرہم لگاتے, اچھا نہیں ہوتا, اس کو نکال کے پھینکنا پڑے گا. تو جہاد یہ آپریشن ہے. سب سے سارے اعمال کی چوٹی کیا ہے؟ ذروۃ سنامہ الجہاد, اللہ کے راہ میں جہاد کرنا سب سے اعمال کی چوٹی ہے. اللہ کے لوگ جا رہے تھے, صحابہ کرام بھی جا رہے تھے غزوے پہ, جو ہے اس کے بعد دیکھا ایک جگہ پانی کا چشمہ تھا, تو اللہ کے وہ ایک صحابی بولتے ہیں کاش کہ میں یہاں رہ جاتا تھا, اس غار کے اندر رہ کر اللہ کی بات کرتا تو کیا اچھا ہوتا تھا. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول تمہارا جہاد کی صف میں کچھ دیر جو ہے ٹھہرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی تمہاری عبادت سے بہتر ہے کہ تم تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہے جو صف جنگ بنی ہوئی ہے اس پہ جا کر ٹھہر جاؤ. بس جو سرحد کی حفاظت کرتے مر جائے تو قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا. یہ دیکھو قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا. اللہ کہتے ہیں اگر مجھے میرے پیچھے لے جانے والوں کا جو ہے ان کو جو ہے افسوس نہ ہوتا ان لوگوں کو کہ اللہ کے لوگ چھوڑ کر چلے گئے. میرے پاس اتنی سہولت نہیں ہے کہ میں سب کو لے کر چلوں, سب کو سوانح دینا, سب کو لے کے چلنا. اس زمانے میں حالت تو ایسی نہیں تھے نا. میرے جانے سے لوگ جو ہے غمگین ہو جائیں گے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہتا تھا, کسی بھی غزوے میں پیچھے. اللہ کو کریں کاش کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر مجھے قتل کیا جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے. 3-4 مرتبہ. وہ مشہور آیت جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں مثالی نمونہ ہے. یہ کب کی آیت ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے کیا آیت ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے کیا آیت ہے؟ نہیں, یہ جنگ احزاب کی آیت ہے. جنگ خندق کی, جب خندق کھودی جا رہی تھی, اللہ کے خندق کھود رہے تھے, معلوم 10 میل لمبی خندق کھودی جا رہی تھی, 22 فٹ چوڑی تھی, کتنی گہری تھی, 10 فٹ گہری تھی, خندق کھودی جا رہی تھی. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. صحابہ کرام بھوک سے بیتاب تھے, سخت سردی پڑی ہوئی تھی, فاقوں کا وہ حال تھا, کھانے نہیں تھا صحابہ کرام کو, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام. تو آ کے بولے اللہ کے رسول ہماری حالت یہ, کرتا اٹھا کے دکھا صحابہ کرام, ایک پتھر بنا, اللہ کے اٹھا کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے معلوم. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک مثالی نمونہ ہے. کب کیا ہے ذرا دیکھو غور کرو. ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بانهم الجنہ, بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لی. تمہارا ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ سے ایک معاہدہ کرنا ہے. اب یہ جان و مال ہماری نہیں, تیری ہے تو اللہ کی دی ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ہمارے حکم تک تم اس کو صرف کرو. یہ جان و مال جو ہے تم ہمارے حکم کے تک صرف کرو, بس یہ ہم یہ چاہتے ہیں. کیا ہے آگے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. جہاد کا لفظ نہیں ہے, قتال کا لفظ ہے. فیقتلون ویقتلون, دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور کبھی قتل بھی کیے جاتے ہیں. تو ایمان جو ہے, ایمان کی دعوت جو ہے وہ اس طرح سے پھیلی دنیا کے اندر. اسلام اس طرح سے پھیلا رہے کہ دنیا کے غلط قسم کے نظام غالب رہیں اور اسلام مغلوب رہے. کیا یہ ہماری عقل گوارا کرتی ہے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اسلام جو مغلوب ہو کر رہے. تو آج جو ہے ہندوستان کی بات میں کہہ رہا ہوں, ہندوستان ایک جمہوری اور جو ہے کیا کہنا چاہیے سیکولر ملک ہے. یہاں یہ ساری چیزیں نہیں ہونے والی. کیا سب جہاد کے لیے کہاں اٹھا رہے ہیں تمہیں ہم نہ, یہ جو ہے سیکولر لادینی اور جو ہے جمہوری ملک ہے. یہاں یہ چیزیں نہیں ہونے والی. آزاد مسلم ممالک کتنے موجود ہیں. اگر یہ جہاد کریں گے تو آج کیا ہوگا؟ پوری دنیا بدل جائے گی, پوری دنیا میں سکون ہو جائے گا. جو فساد پھیلانے والی چیزیں ختم ہو جائیں گے. فساد پھیلانے والے کب ختم ہوگے؟ فساد پھیلانے والے, ارے کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. پوری دنیا کا فساد ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے, معلوم ہے. پورے سود کے کاروبار چلانے والے ہیں, اور جو ہے فحاشی کے اڈے چلانے والے ہیں, اور مختلف غلط قسم کے کاروبار چلانے والے ہیں, افواہیں اٹھانے. پوری کوشش ان کی اس کے بارے میں ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے, اسلام کے جہاز کو بدنام کیا جائے. بس آتنکواد ہے, دہشت گردی ہے, بس یہ کر کے اسلام کو اس سے ہمارے لوگوں نے منہ میں تالے دار رکھے. معلوم ہے ہمارے علماء نے, عوام کو کیا معلوم بیچاروں کو. دیکھیے حدیث میں پیش کر رہا ہوں, ایک ایسی حدیث ہے, یہ آیتیں آپ سوچیے
یہ آیتیں دیکھیے. ہاں کچھ لوگوں نے جہاد کی ضرورت ہے, لو اب کیا کرنا جہاد, ہندوستان کی بات بولو, ہندوستان میں نہیں ہے, آپ کر بھی نہیں سکتے ہندوستان. دوسرے ممالک کی بات ہے نا, 50 یا 60 مسلم ممالک ہیں, آزاد ہیں, ان کا فریضہ ہے کہ یہ لوگ جو فسادی لوگ ہیں ان پر جو پوری طرح اٹیک کریں. کسی کو خیال نہیں آتا, کسی کو ہوش نہیں آتی, یعنی اتنا جو ہے انگریزوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے. مسلمان بہت خونخوار ہوتے ہیں, مسلمان جو ہے جہادی ہوتے ہیں, یہ جہاد کا تو کیا آتنکواد ہے. آتنکواد کیا ہوئی, تم آتنکواد کر رہے ہو, تمہارے ملک میں کون سیف ہے, کون سیف ہے وہاں پر معلوم ہے؟ کوئی بھی سیف نہیں ہے. امریکہ دیکھو, انگلینڈ دیکھو, کیا کس طرح سے لوگوں کی جان و مال آج جو ہے بالکل بے دریغ طریقے سے جو ہے خطرے میں پڑی ہوئی. تو اسلام ہی وہ نظام ہے جہاں جو ہے اللہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, ایک بکری کا بچہ بھی گھما تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. یہ دیکھو, ایک بکری کا بچہ بھی گھما تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. ایسا کون کہہ سکتا ہے بتائیے؟ جو لوگ اسلام کے ماتحت آ جاتے تھے ان کی جان و مال کی پوری ذمہ داری اسلام مسلمانوں کی ہوتی تھی. معلوم آج ہماری جان و مال کے حفاظ کیا, ہم برابر کے شہری ہیں ان کے, لیکن ہماری جان و مال محفوظ نہیں ہے. مسلمانوں پر کس طرح, اس کے لحاظ سے, دستور کے لحاظ سے تو ہم کو ہمارے حقوق بالکل یکساں مساوی حقوق ہیں, ہم برابر کے شہری ہیں, لیکن ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے دیکھو. دوسرے ممالک کا حال اس سے بدتر, نام بس جمہوریت کا نام ہر جگہ. جمہوریت صرف نام کی ہے, اصل کام نہیں ہے وہاں پر. کس طرح ڈفرینشیل ٹریٹمنٹ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ, ان کا پردہ نکالو, ان کی ٹوپی نکالو, ان کی داڑھی منڈاؤ, ارے یہ چل رہا ہے اور کیا, کیسی جمہوریت ہے تمہاری. اسلام جب گیا تو ان کو کہا کہ دیکھو بھائی ان کی جو ہے عبادت گاہوں کو ہاتھ مت لگاؤ. لکھا ہوا پورا ریٹن ہے, آرڈر ہے ان کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا, جو تم جاؤ تو ان کی عبادت گاہوں کو مت چھوڑو. ان کی جو ہے اگر جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ میں عورتوں کو مت مارو, بچوں کو مت مارو, بوڑھوں کو مت مارو. یہاں کیا بچے بوڑھے دن نظر بامام ڈالے بس مر جاؤ سب. یہ ان کی جنگ ہے, ہماری جنگ کا حصہ دیکھنا. پوری جنگ جو اسلام جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کتنے لوگ مرے معلوم ہے؟ مسلمانوں کے کافر مل کے 1800 لوگ مرے. 1800 لوگ تو یہاں ایک دن ایکسیڈنٹ میں مر جاتے. بلڈ لیس وار اسلام کا. تو اسلام جو ہے اس طرح سے پھیلتا ہے کہ دعوت دی جائے, دعوت کے بعد قبول نہیں کرتے تو یا ہمارے انڈر میں ہو جائیں یا ان سے جہاد کیا جائے. یہ دین کا طریقہ ہے, اس کو ہم لوگ بھلا بیٹھے ہیں. اور یہ غلط پروگرام ہمارے دلوں کو اتنا یہ کر دیا, متاثر کر دیا, کوئی نام لینے بھی تیار نہیں. جہاد کا نام کر جہاد گیاد نہیں صاحب, آپ کہاں کا جہاد, نعوذ باللہ. بے شمار احادیث ہیں اس کی فضیلت کے اندر جو ہے, جس نے نہ جہاد کیا اور نہ جہاد کا ارادہ کیا وہ نفاق کی صفت پر مرے گا. جہاد کیا نہ جہاد کا ارادہ اس کے دل میں پیدا ہو تو جہاد نفاق کی صفت پر مرے گا. یہ اسلام ہمارا صحیح ہے. تو آج جو ہے مسلمان پوری دنیا کے اندر کسی جگہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کو معلوم نہیں, وہاں کے حالات معلوم نہیں. میں جو صرف جو ہے جو ہماری دین کی باتیں میں پیش کر رہا ہوں, وہاں کیا داعش کیا کر رہا ہے وہ نہیں ہم کو معلوم نہیں. نیوز جو ہے الگ الگ طریقے سے آتی ہے, کوئی اس کے فیور میں بولتا ہے, کوئی اس کے اگینسٹ میں بولتا ہے, کیا معلوم. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو ہے مغربی ممالک نے اسلام کو بہت بدنام کیا ہے, اور خاص طور پر جہاد کی صورت میں بہت بدنام کر دیا. ارے یہ تو زیر سنا میں چوٹ, یہ سارے عمل کی چوٹ ہے. جہاد کون ہے یہ لوگ؟ معلوم ہے اللہ کے لیے اپنی جان لڑانے والے, اپنے نفس کے لیے لڑانے والے نہیں. یہ فرشتے صفت ہیں, شاہ علیہ وسلم نے لکھا یہ لوگ فرشتہ صفت ہیں, بس ان کی مدد اللہ کے ذمہ ہے. جاؤ تم اللہ کے لیے لڑ رہے, اپنی جان کے لیے لڑ نہیں, مال کے لیے لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, ملک کے لیے لڑنے والے نہیں ہیں لوگ, بس صرف اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. جس طرح فرشتے دنیا میں کام کریں ویسے یہ لوگ فرشتے کی صفت لوگ, ضرور اللہ ان کی مدد کرے گا. صحابہ کرام پھیل کے دیکھیں, پوری دنیا میں پھیل گئے تھے, یہی دعوت لے کے, دین کی دعوت لے کے پھیل گئے تھے نا. تو دین کی دعوت کا پہلو ہی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. بس سمجھ لو, اللہ اللہ کرتے بیٹھو, نماز پڑھتے نہیں, اسی لیے ہم دب گئے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کان آباؤکم ابناؤکم, کہہ دیجیے تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بیویاں, تمہارے بچے, تمہارے مکانات جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو, تمہاری تجارت جس کے مان پڑنے کا تم کو اندیشہ لگا ہوا ہے, اگر یہ سب چیزیں اللہ رسول احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے تمہیں اللہ رسول اس کی جہاد میں, اس کی راہ میں جہاد کرنے سے پیاری ہیں, انتظار کرو, اللہ اپنا فیصلہ لے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اگر تم جہاد چھوڑ کر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو ذلیل و خوار کرے گا جب تک تم لوٹ کر جہاد کرنا ہو جاؤ. یہ آیتیں منسوخ نہیں ہیں, نہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں. وہ بھی کیا کہ حدیثیں منسوخ بولتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ نہ آیتیں منسوخ ہیں نہ حدیث منسوخ. قیامت تک چلنے والا عمل آج پوری امت بھلا کے بیٹھی, اس کا نقشہ ہی معلوم نہیں.
تو یہ بات میں ابھی اور بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ ہندوستان میں یہ حالات نہیں ہیں، لیکن دوسرے ایک ہی ہندوستان کا باقی سارے مسلم ممالک بے شمار ہیں، یہاں سے وہاں تک کتنے ہیں، عرب ہے، عراق ہے، سوڈان ہے، شام ہے، مصر، کیا کتنے ممالک ہیں، بے شمار ممالک ہیں، وہاں علماء بھی ہیں، وہاں بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے اتنا ہم کو یہ کر دیا ہے مسلمان آتنکواد ہیں، ارے آتنکواد کے کیا، اللہ کے لڑنا ہے ہم لوگ کوئی ڈرنا نہیں، صحابہ کرام اللہ کے لڑتے تھے، تو یہ اللہ کے لیے جو لڑے گا بہت اونچے درجے پر پہنچ جائے گا، اس کی جان خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے گی، سب سے جو ہے کیا کہنا چاہیے موت جو آئے گی ایسی کیا کہنا چاہیے پرلطف موت آئے گی، جو کٹتا ہے اسے لطف آتا ہے، سب سے پرلطف موت اگر رہی شہید کی موت، شہید کی موت جو ہے سب سے لذیذ موت ہے، کس کو آئے گی موت ایسی؟ تو یہ جو ہے دین کی دعوت کا طریقہ اس طرح سے ہے۔ اب ہم لوگ بلا کے بیٹھے ہیں، اب بہرحال جو کتابیں ہمارے اللہ کی فضل سے کتاب، اللہ کی کتاب تو محفوظ ہے، اس کی سنتیں محفوظ ہیں، ہمارے بڑے علماء موجود ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کتاب الایمان کی حدیث۔ تو اب یہ اب بولے اب تو ہم کیا کریں بھائی، تو یہ صحابہ کرام جہاز سے واپس سے لوٹے، تو اللہ کے بولے کہ تم اب چھوٹے جہاز سے بڑے جہاز کی طرف آ گئے، ارے اللہ کے وہاں اتنا بڑا جہاد کر کے گئے، اور کون سا اس کو چھوٹا بول رہے ہیں، بڑا جہاد کون سا؟ آدمی کا اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے، تو ہم ہندوستان میں اپنے نفس سے جہاد کرتے رہے۔ نفس سے جہاد کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنانا ہے، اپنے نفس کو شریعت کا پابند بنانا ہے، تو اس کو بنانے کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس علم کو پھیلانا ہے، اس عمل کرتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت کرنا ہے، یہ 4 اسٹیپ اس کے ہیں۔ جہاد العبد ہوا، آدمی کا اپنے نفس سے لڑنا وہ جہاد الاکبر ہے، جہاد بالنفس جو ہے جہاد اکبر ہے، تو یہ جہاد تو مرتے دم چلتا رہے گا، وہ جہاد کبھی کبھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی وہ جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے، روز روز ہوتا ہے کہ جہاد ہو، دشمن سے جہاد تو کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن نفس سے جہاد مرتے دم تک چلنے والا ہے۔ تو جہاد نفس بالنفس کسے لڑنا ہے؟ پہلے تو دین کی باتیں معلوم نہیں، لوگوں ایمان کیا معلوم نہیں ہے، کفر کیا معلوم نہیں ہے، بس بہ رہے ہیں ہم لوگ۔ دیکھو 73 فرقے ہو گئے، 73 لائنیں پڑی ہوئی، کون سی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے؟ 73 لائنیں ہیں، جیسا ریل کی پٹریاں ہوتی ہیں نا، 73 جا کون سی گاڑی میں بیٹھا چلے گا گاڑی کہاں جا رہی گاڑی؟ جہنم میں جا رہی ہے، اسی گاڑی معلوم نہیں، پاپ بیچارے ایک ہی گاڑی میں بیٹھنا ہے آپ کو۔ کون سی گاڑی؟ ما انا علیہ وصحبی، جو میں اور میرے صحابہ چلے تھے وہ گاڑی میں بیٹھو، اتنا علم آپ کو آ جائے کہ میں کون سی گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، غلط گاڑی میں بیٹھوں کیا؟ دیکھو بیٹھے گے غلط گاڑی میں، بہت سے لوگ غلط گاڑی میں بیٹھے، اس گاڑی میں بیٹھو جو اللہ کے رسول صحابہ کرام جو جس گاڑی پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو دین کی سمجھ حاصل فرمائے اور جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.